والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور نہیں ہے اللہ کہ گمراہ کرے کسی قوم کو بعد جب ان کو ہدایت دے چکا ہو، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ وہ واضح کر دیتا ہے ان کے لیے وہ چیزیں جس سے وہ ڈرتے ہوں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی ہے جس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے واسطے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور نہ کوئی حمایتی۔ لقد تاب اللہ علی النبی، البتہ تحقیق متوجہ ہوا اللہ نبی پر، والمہاجرین والانصار، اور مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کی طرف، الذین، وہ مہاجر اور انصار صحابہ، اتبعوہ، جنہوں نے اس کی اتباع کی، فی ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ کلیجے دل کو آ گئے تھے یا دل قریب ہو گئے تھے ایک جماعت کے ان میں سے کلیجوں کی طرف، ثم تاب علیہم، پھر وہ متوجہ ہوا ان پر، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ اللہ ان لوگوں پر شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ متوجہ ہوا ان 3 لوگوں پر بھی جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، باوجود اپنی کشادگی کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہوئے ان پر ان کے اپنے نفس، وظنوا، اور انہوں نے گمان کر لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اس بات کا کہ کوئی ٹھکانہ نہیں اللہ کے علاوہ سوائے اسی کی طرف، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر وہ متوجہ ہوا ان پر تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ساتھ ہو جاؤ سچوں کے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ 11واں پارہ سورہ توبہ، آیت نمبر 115 سے لے کر 119 تک بما ترجمہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی آیت میں تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا، قوم خود گمراہی کو اختیار کرتی ہے۔ جی، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی توفیق دی ہے، اب اللہ آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ ہاں البتہ آدمی خود اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالے تو الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ سارے کے ساری انسانیت کس پر آ جائے؟ ہدایت پر آ جائے۔ اللہ کی تو چاہت یہ ہے، لیکن زبردستی کسی کو مسلمان کر دے، زبردستی کسی کو اسلام دے دے، زبردستی کسی کو ہدایت دے دے، کر یہ بھی سکتا ہے، پھر دنیا جو دارالامتحان ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ ایک ماسٹر صاحب نے پہلے سے ارادہ کر لیا میں نے سب کو ہی جو ہے نا جناب پہلی پوزیشن دینی ہے، سب کو ہی پاس کرا، تو امتحان کا کیا فائدہ؟ دنیا تو کیا ہے؟ دارالامتحان ہے۔ یہاں اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہت اللہ کی یہ ہے کہ سب جو ہے کامیاب ہو جائیں۔ جس طرح ماسٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ سب کامیاب ہو جائیں، لیکن سب کو کامیاب نہیں کرتے، کامیاب اسی کو کرتے ہیں جس نے کیا کی ہو؟ محنت کی ہو۔ تو اسی طریقے سے میرے دوستو اللہ تعالیٰ بھی سب کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پہ قائم رکھنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمیں ہدایت سے کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کو بارہ سنائی ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ بعض لوگ دین کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، اور اللہ ان کی نیکیوں کو، دینداری کو قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ عشق اس نیک آدمی اور جہنم کے درمیان
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہا اتنا فرق رہ جاتا ہے جتنا ایک بالش. ہم جب کسی کو مثال دیں نا ایک بالش کے برابر فرق ہوگا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی گئی اتنا قریب ہو جاتا ہے جنت کے کہ جیسے ایک بالش، مطلب انتہائی قریب ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کسی موقع پر کوئی ایسا جملہ زبان سے نکال دیتا ہے جس کو خود کمزور سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور وہ بجائے جنت کے قریب ہونے کے کہاں چلا جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے. اللہ نہیں کرنا چاہتے، اس کا اپنا عمل اسے لے جاتا ہے. اسی لیے میرے دوستو، ہم اور آپ صبح اور شام اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں. اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ جیسی بھی اللہ توفیق دے رہا الحمدللہ، ان لوگوں سے لاکھ نہیں کروڑوں گنا اچھی ہے جو اس وقت بھی محروم ہیں. اس کو معمولی بھی نہ سمجھیں اور اس پر بھروسہ کر کر تکبر میں بھی مبتلا نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے عافیت مانگتے رہیں، مولا ہمیں کبھی گمراہ نہ ہونے دینا. جی میں اکثر دعا مانگتا ہوں، مولا توبہ کے بغیر موت نہ دینا. ہیں جی توبہ کے بغیر چلے گئے تو پھر کوئی کمال نہیں ہے، لیکن توبہ کے ساتھ گئے تو اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا میرے دوستو. اپنے اعمال کو حقیر بھی نہیں سمجھنا اور اپنے اعمال کو جنت کا بس ٹکٹ بھی نہیں سمجھ لینا، دونوں صورتوں میں نقصان ہوگا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی کس میں جائے گا، جنت میں، تو حضرت عمر کہا کرتے تھے مجھے اپنے اللہ سے اپنے بارے میں یہ امید ہے کہ وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہوں گا. لیکن فرمایا اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب جنت میں جائیں گے، صرف ایک کس میں جائے گا، جہنم میں، تو حضرت عمر کہا کرتے تھے مجھے اپنے عمل پر ڈر ہے کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں. تو دیکھو امید اللہ کی ذات سے ہے تو انتہا کی ہے، اور اگر اپنے اعمال کی کمزوری سامنے ہے تو وہ بھی کس کی ہے، انتہا کی ہے. اور جس کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی زندگی میں موت کے وقت یہ کیفیتیں ہوں کہ اللہ کی رحمت کی امید اور اپنے عمل کا خوف، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو وہی چیز ملے گی جس کی وہ امید لگاتا ہے. میں پتہ نہیں آ رہی ہے بھائی میں نوازی تو میں نے تو سمجھ لیا بھائی میں جنتی، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ کس میں جائیں گے. نہ، یہ سوچ بہت غلط ہے. ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کسی سفر میں تھے تو رات تہجد کے وقت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سفر سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی نیند سے کیا ہوا، بیدار ہوا، اور تہجد کی نماز پڑھی. کچھ لوگ سو رہے تھے، بیٹے نے کہا ابا دیکھو یہ کیسے گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں، دیکھو یہ کیسے کیا بیچ کے سو رہے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کا سونا تیرے جاگنے سے زیادہ قیمتی بن گیا، کیونکہ یہ سوئے تو ہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھا، تو جاگا ہے لیکن دوسروں کو کیا سمجھ لیا، حقیر سمجھ لیا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے. اس لیے ہم نے اتنا یعنی پھولنا بھی نہیں ہے اور اپنے اعمال کو بالکل نہیں جی ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ توفیق دے رہا ہے اللہ تیرا احسان ہے، شکر کریں گے انشاءاللہ اللہ مزید کیا دیں گے. 4 نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا اس پہ شکر ادا کریں، مولا تیرا احسان ہے. ایک نماز پڑھیں تو اس پہ شکر کریں، مولا تیرا احسان ہے، باقی میری غفلت اور یہ دور کرے. انشاءاللہ پاک اور بھی عمل کی کیا دیں گے، توفیق دیں گے. آج مختصر دعا کی توفیق مل رہی ہے، اس پہ شکر کریں. مولا کتنے لوگ ہیں بیچارے جو بغیر دعا کی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کی مجبوریاں ان کے آڑے آئی ہوئی ہیں کہ بیچارے دعا نہیں مانگ سکتے. مولا تو نے مجھے توفیق دی دعا مانگنے کی، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ قبول فرمائے گا اور مانگنے کی توفیق ملے گی. جی تلاوت کرنے تھوڑی سی، اس پہ شکر ادا کریں، مولا تیرا شکر ہے میں تلاوت کر رہا ہوں، اللہ زیادہ کی کیا عطا فرمائیں گے، شکر عطا فرمائیں. سمجھ آ رہی بات ہے. آج میں اپنے ایک برادری کے ہاں ایک خاتون سے مل رہا تھا اور ان کے ہاں بیٹھا ہوا تھا، بیچاری مریضہ، شوگر کی مریضہ، بلڈ پریشر کی مریضہ، چل نہیں سکتی ہیں، لیکن مجھ سے کہنے لگی کہ عدنان پچھلے رمضان سے اس رمضان تک میں اب 7 قرآن پاک ختم کر چکی ہوں. سمجھ رہے بات ہے. بیماریوں کا مجسمہ ہے وہ، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی. کریے تجھے اس لیے بتا رہی ہوں بیٹا تو میرے کو اپنی دعاؤں میں یاد کر، اللہ مجھے اور توفیق دے. اچھا لگا سن کر. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے. تو یہ چیز اصل ہوتی ہے کہ بھئی جو نیکی کی اس پہ آدمی خوش ہو. اللہ کے پاک پیغمبر سے ایک دفعہ صحابی نے پوچھا ایمان والے کی نشانی کیا ہے، مومن کی نشانی کیا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دیں. ہم نے تو بس ایسا تھوڑا سا کسی اختلاف ہو جائے بس ہماری زبان پہ آتا ہے منافق منافق. یہ کوئی بات ہے؟ کسی کو منافق کر دینا اتنا آسان ہے؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن کی نشانی کیا ہے. صحابہ کرام مومن ایمان والوں کی نشانی پوچھا کرتے تھے، ان کو کچھ اور بننا ہی نہیں تھا. یا اللہ رسول اللہ ایمان والے کی نشانی کتنی خوبصورت نشانی محبوب پیغمبر فرمائی، فما اذا سرت کا حسنت کا، اذا سرت کا
حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تجھے نیکی کرنے میں خوشی محسوس ہو، جب تجھے نیکی کرنے میں خوشی محسوس ہو اور برائی کرنے پر تجھے غم ہو جائے، تو غمگین ہو جائے، اوہو مجھ سے نماز چھوٹ گئی، اوئے ہوئے مجھ سے جھوٹ بول گیا، زبان سے میں نے جھوٹ بول دیا، ارے میں نے کسی کی بے جا غیبتیں کر دیں، میں نے کسی کے اوپر بہتان لگا دیا، میں نے کسی کے جناب علی کسی کے اوپر الزام یعنی کوئی بھی گناہ، اوہ میری آنکھ نے آج غلط دیکھ لیا، میرے کانوں نے غلط سن لیا۔ فرمایا کہ جب تیری یہ کیفیت بن جائے کہ نیکی کرے تو تجھے خوشی ہو اور برائی کرے تو تجھے کیا ہو، غم ہو، فأنت مؤمن، تو کیا ہے، مومن۔ دیکھو ادھر دیکھو، ایمان والے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اسے برائی نہیں ہوگی۔ ایک تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ آ گیا کہ ہم نے کسی کی کوئی برائی دیکھ لی تو ہم نے پھٹ سے فتویٰ لگا دیا منافق ہے۔ کہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والے سے گناہ نہیں ہو سکتا؟ ایمان والے سے بھی کیا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس غلطی پر اس کو کیا ہو جائے، احساس ہو جائے کہ ہاں مجھ سے کیا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر غلطی کرنے پر بھی تو کیا بنے گا، مومن ہی بنے گا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اللہ قرآن میں 26 پارے سورہ حجرات میں کہتا ہے اگر دو مومن آپس میں لڑنے، اقتتلوا کیا ہو جائیں، لڑنے لگ جائیں، قتال، تلوار چل جائیں، یعنی اللہ پاک دو لڑنے والوں کو بھی قرآن میں کیا بتا رہا ہے، مومن بتا رہا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہوتی انسان سے، جو انسان یہ سمجھے مجھ سے غلطی نہیں ہوتی وہ انسان ہی نہیں ہے بھائی۔ یہ تو فرشتے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مجھ سے کیا نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہوتی۔ سمجھ آنے بات نہیں آ رہی ہے؟ انسان ہے تو اس سے کیا ہوگی، کسی سے چھوٹی ہوتی ہے، کسی سے بڑی ہوتی ہے، کسی کی غلطی سامنے آ جاتی ہے، کسی غلطی پہ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن غلطی تو کیا ہے۔ تو یہاں پہ قتال ہو رہا اور ساتھ میں اس کو اہل ایمان کہا جا رہا ہے، سمجھے نا؟ یہاں پہ اللہ کے نبی نشانی بتا رہے ہیں اہل ایمان کی کہ نیکی کرے تو خوشی ہو، برائی کرے تو غمی آ جائے۔ تو اس سے میرے دوستو ہم اور آپ کو مسئلہ پتہ لگا کہ ہم اور آپ نے نیکی پہ خوش ہونا ہے اور غلطی ہو جائے تو پریشان ہونا اور اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موت بھی ایمان پر عطا فرمائیں گے۔ لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، نیکی کرتے ہو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہم نے نیکی کی ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، بس بالکل اگنور کر دیتے ہیں، نیکی کی طرف توجہ ہی نہیں ہے ہماری، اور برائی کرتے ہیں تو ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا، تو پھر بڑی خطرے کی بات ہے، سمجھ رہی بات نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں نیکی پر خوش ہونے اور برائی پر غمگین ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو برائی پہ آج ہم غم کریں گے، انشاءاللہ ایک دن اللہ برائی کو چھوڑنے کی صفت عطا فرمائیں گے۔ لیکن برائی کو اب جیسے مثال کے طور پر شادی بیاہ میں ہم لوگ شادی بیاہ میں جاتے ہیں، وہاں پر گانے باجے ہوتے ہیں، برا ہو رہا ہوتا ہے نا، کس کو غم آ رہا ہوتا ہے؟ یہ خطرے کی چیز ہے کہ گناہ میں ہے اور ٹانگیں کیا ہو رہی ہیں، ہل رہی ہیں اور مزہ آ رہا ہے اور اس پہ غم کی کیفیت نہیں بن رہی ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ بس میں سفر ہو رہا ہے اور اس نے ٹی وی چلا دی، کیا ہوتا ہے وہ اسکرین چلا دیتے ہیں آج کل، یا گانے چلا دیے اور ہم بھی وہاں بیٹھے بیٹھے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ نہیں سمجھ بات؟ اب کسی کو کیا پتا کہ مولوی صاحب سکھر جا رہے ہیں اور یہاں ڈرامے کی طرف توجہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو جان۔ اگر اس وقت ہماری کیفیت اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہنسی والی ہے، خدا نہ خواستہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی، تو بغیر توبہ کے چلے گئے۔ اس لیے کوئی بھی گناہ ہو رہا ہو اس میں ہم کو کیا ہو جانا چاہیے، غم، بس یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مولا تو بچا لے مجھے، سمجھ رہے بات؟ پھر انشاءاللہ اللہ ایک دن کیا کریں گے، بچائیں گے۔ بہرحال یہ پوری آیت تفصیل ہو گئی، مجھے کہیں جانا تھا تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ہم ہدایت دینے کے بعد کسی کو گمراہ۔ یہی حال میرے دوستو آج علماء پر ایک الزام لگتا ہے کہ مولوی اچھے خاصے لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ نہیں بھائی، اللہ جیسے کہہ رہا ہے کہ ہم ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کرتے، اسی طرح علماء بھی ہدایت کی بات کرتے ہیں، کسی کی کفر کی بات۔ ہاں البتہ آدمی اگر خود کفر اختیار کر لے تو علماء بتاتے ضرور ہے، سمجھ بات نہیں ہے، سمجھاتے ضرور ہیں کہ آپ جس طرف جا رہے ہو یہ کیا ہے، کفر ہے، آپ قرآن کے منکر بن رہے ہو، آپ صحابہ کے منکر بن رہے ہو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے منکر بن رہے ہو، آپ ختم نبوت کے منکر بن رہے ہو، تو بھائی یہ چیزیں تو آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہیں، کفر کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ تو اللہ جس طرح ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا، اسی طرح علماء کسی کو اپنی طرف سے مسلمان یا کافر نہیں کر سکتے، البتہ جو اسلام اختیار کرے گا اس کو مسلمان کہیں گے، اور جو خود کفر کی طرف جائے گا اس کو کیا کہیں گے، کافر ہی کہیں گے، اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ بہت خوبصورت جواب دیا تھا حضرت حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اینکر کو سوال پر، کہا تھا جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ کفر ہے، اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کہنا بھی کفر ہے۔
سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ ہم کسی مسلمان کو کافر کہنے کو جائز نہیں سمجھتے، اسی طرح یہ بات بھی مانو کہ کسی کافر کو مسلمان کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ اینکر نے کہا کہ جی آپ کو کیا پتا کون مسلمان ہے کون کافر ہے؟ فرمایا مجھے واقعی نہیں پتا، لیکن میرے اللہ کو رسول کو تو پتہ ہے۔ میرے اللہ اور رسول نشانیاں بتا کے چلے گئے، اب جو اسلام والی نشانی پہ چلے گا ہم اس کو مسلمان کہیں گے، اور جو کفر والی نشانی پہ چلے گا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے۔ سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ ایک آدمی 30 پارے کو کہے کہ جی یہ تحریف شدہ ہیں تو وہ خود کفر کو اختیار کر رہا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ جی میں ابو بکر کو نہیں مانتا تو وہ خود قرآن کی آیت کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے، تو وہ کافر کی طرف خود جا رہا ہے۔ اس لیے ہم کسی کو ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم چوکیدار ہیں۔ مطلب علماء ٹھیکیدار نہیں، علماء کیا ہے؟ چوکیدار۔ چوکیدارہ کرتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کمپنی میں گھسنے والا وہ اس کا ورکر ہے، یا کمپنی میں اب جو گھسا ہے وہ چور گھسا ہے۔ سمجھ؟ وہ بتاتا ہے کہ ابھی چور گھسا ہے، اور ابھی کون گھسا ہے؟ ورکر گھس رہا ہے، وہ کسی کو چور نہیں بناتا۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یاد رکھ لو، آسمان و زمین کی ساری بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی۔ اصل مالک، حقیقی مالک ہر چیز کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی کسی پر مکمل یعنی ہمیشہ کا مالک نہیں ہے۔ آج ہے ایک دن چلی جائے گی۔ ہم تو اپنی جوانی کے بھی مالک نہیں ہیں۔ آج جوانی ہے، کل بڑھاپا یا موت۔ سمجھ بات نہیں ہے؟ آج صحت، کل بیماری یا موت۔ آج مال، کل فنا ہونا یا موت۔ آج گھر بار، کل بکھر جانا یا پھر کیا ہے؟ آخر موت ہے۔ تمہارے پاس اپنا ہے کیا سوائے اعمال کے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب آدمی مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ کہاں جاتی ہیں؟ قبرستان جاتی ہیں۔ 2 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ واپس لوٹ جاتی ہیں۔ ایک چیز اس کے ساتھ کہاں رہتی ہے؟ قبر تک رہتی ہے۔ فرمایا تیرا مال، تیرا کنبہ اور تیرے اعمال۔ مال بھی رک گیا، سمجھ بات نہیں آ رہی؟ حد سے ضرورت سے زیادہ مال نہیں جاتا، کفن تک جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں جائے گا۔ مال اور کون؟ رشتہ دار، دوست، احباب، یہ سب کیا ہو جاتے ہیں؟ واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن تیرے اعمال تیرے ساتھ ہمیشہ ہوں گے، قبر میں بھی ہوں گے، حشر میں بھی ہوں گے۔ تو اصل مالک تو ہر چیز کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اس دنیا کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کو ناراض نہ کرو۔ یحیی و یمیت، وہ تو تمہاری جانوں کا بھی مالک ہے، جس کو چاہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہے موت دیتا ہے۔ بہت لوگوں نے کوشش کی مارنے کی، اللہ نے جس کو بچانا ہے اللہ بچا کے رکھتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا جناب علی زندگی دینا چاہتے ہیں، اللہ بلانا چاہتا ہے، وہ بچ نہیں پاتا ہے۔ ہمارے کتنے اکابرین ایسے ہیں جن کے اوپر کیسے کیسے خطرناک حملے نہیں ہوئے، خود کش دھماکے تک ہو گئے، اللہ نے بچانا تھا بچا کے دکھا دی۔ اور علماء نہیں، عام لوگ بھی جی، کسی جگہ دھماکہ ہوتا ہے کہ اسی جگہ کتنے لوگوں کے چھیتڑے اڑ جاتے ہیں، اور اسی جگہ کتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں، اور اسی جگہ کتنے لوگ بالکل محفوظ بھی رہتے ہیں۔ تو بچانے والی ذات اور مارنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ ایمان پکا ہونا چاہیے، انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ کسی کو مار سکے یا موت سکے۔ جب وقت جہاں جس انداز میں جس جگہ لکھا ہے وہیں اسی انداز میں اسی جگہ آئے گا۔ سمجھے؟ اگر میری موت لکھی گولی سے ہوگی، میری موت لکھی ہے کسی گلی میں، تو اسی گلی کے کونے پہ اللہ کسی طرح لے کے جائے گا۔ سمجھنے بات نہیں؟ اس لیے کتنا اچھا نہ ہو کہ جس وقت ہماری موت آئے تو ہماری کیفیت ایمان اور اسلام کی ہو، جی ہماری زبان پر اللہ رسول کے تذکرے ہوں۔ اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے لیے تمہارا کوئی مددگار اور کوئی حمایتی دوست نہیں ہو سکتا۔ اصل مددگار حمایتی دوست صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو مہاجر اور انصار صحابہ کی طرف، نبی کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ غزوہ تبوک جو چلتا آ رہا ہے اس کا واقعہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے معاملات ہوتے، میں پیچھے بتا چکا ہوں، آج وقتی قلت کی وجہ سے مختصر ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم اس موقع پر جب تمہارے کلیجے کس کو آ رہے تھے؟ منہ کو آ رہے تھے، جب تمہارے دل ڈگمگا رہے تھے، اس موقع پر اللہ تمہاری طرف کیا ہوا؟ متوجہ ہوا، نبی کی طرف، مومنوں کی طرف۔ پھر مومنوں کی تفصیل کی، انصار اور مہاجر دونوں، انصار اور مہاجر یعنی خلفائے ثلاثہ، خلفائے اربعہ ہے نا، خلفائے ثلاثہ پہ تنقید کی جاتی ہے نا۔ خلفائے ثلاثہ ابو بکر عمر مہاجرین میں سے ہیں، اور بعد والے انصار یعنی ابو سفیان امیر معاویہ کس میں سے ہیں؟ انصار میں سے۔ اللہ کہہ رہا ہم دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں، ہم نے دونوں کی طرف توجہ کر لی ہے، دونوں کو معاف کرنے کا کیا کر لیا ہے؟ فیصلہ کر لیا۔ جس طبقے کو اللہ معاف کرنے کا فیصلہ کرے، قرآن میں ذکر کرے، فرمایا انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ تو مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ، بہم ان صحابہ پر رؤوف اور رحیم ہے۔ رؤوف مانے شفقت کرنے والا، رحیم مانا رحم کرنے والا۔ اب جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان پر رؤوف اور رحیم ہوں، کوئی بدماش اگر ان کے بارے میں کہے کہ یہ بدماش تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے اوپر شفقت کرنے والا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں ان پر رحم کرنے والا ہوں۔
سمجھ بات نہیں؟ اور یہ کس بات پہ کہہ رہا ہے؟ جب ان میں سے بعض سے غلطی ہوئی ہے، ان میں سے بعض سے کیا ہوئی ہے، تب بھی اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کی توبہ قبول کر لی، میں نے ان پر رحم کیا، میں نے ان پر شفقت کی۔ اب کوئی آدمی پھر بھی ان کو جناب علی الزام لگائے گا تو پھر وہ قرآن کے اس فیصلے کا منکر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ اور 3 وہ بھی جو پیچھے رہ گئے تھے، جو پیچھے کر دیے گئے تھے۔ یہ مشہور واقعہ میں نے سنا تھا، غزوہ تبوک میں 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فضائل اعمال میں موجود ہے، باوجود اسباب کے بغیر کسی عذر کے جنگ میں نہیں جا سکے، اور بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی بھی نہیں مانگی، تو پیچھے رہ گئے تھے۔ اور 50 دن تک ان صحابہ کا کیا گیا؟ بائیکاٹ کیا گیا۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اسی آیت کے ذریعے جو ابھی تلاوت ہو رہی ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 جو پیچھے کر دیے گئے تھے اللہ ان کی طرف بھی کیا ہو گیا؟ متوجہ ہو گیا۔ اور کیسے؟ فرمایا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، ان کی کیفیت تو یہ تھی زمین اتنی کشادہ ہونے کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، کیونکہ پیارا آقا بات نہیں کر رہے ہیں، صحابہ بات نہیں کر رہے ہیں، گھر والے رشتہ دار بات نہیں کر رہے ہیں، بالکل سوشل کیا کر دیا گیا تھا؟ بائیکاٹ۔ وہ کسی کو سلام کریں تو سلام کا جواب نہیں دے رہا کوئی، کہا گیا تھا ان سے بات نہ کرو، پھر سلام کے جواب کی اجازت ملی۔ ایک کی ایلیا کو اجازت دی کہ جی وہ بوڑھے ہیں یا رسول اللہ ان کی خدمت میرے علاوہ کوئی، کہا کہ جی صرف خدمت کر سکتی ہو، ان سے زیادہ وہ پہلے والی میاں بیوی والی باتیں نہیں کرو۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ تو زمین تنگ ہونے کی، کشادہ ہونے کے باوجود ان پہ کیا ہو گئی تھی؟ اللہ کہہ رہا کہ یہ غلطی کرنے والے جن پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، اللہ ان کی طرف کیا ہو گیا؟ متوجہ ہو گیا۔ اللہ صاف ان کا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ کہہ رہے کہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کے نفس ان کے اوپر خود تنگی کا شکار تھے، وہ خود اپنے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہم نے کیا کوتاہی کر لی، پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے باوجود ہم نہیں جا سکے، سستی میں رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا بھی تھا وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، مگر انہوں نے یقین کر لیا تھا اب اللہ کی طرف لوٹنے کے کوئی اور ہمارا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے یہ یقین کیا تو اللہ کہتا ہے ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر دیکھو الفاظ، بار بار اللہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر اللہ متوجہ ہوا ان کی طرف تاکہ وہ توبہ کریں، اللہ متوجہ ہوا ان کی طرف تاکہ وہ کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ آیت آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ ان تینوں سے بھی جو بائیکاٹ تھا ختم کرو، ان کو بلاؤ، مجلس میں بیٹھیں، آئیں، سارے اپنے معاملات پورے کریں۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی پتہ لگا کہ کبھی ہمارا کوئی بڑا ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ناراض ہو جائے تو اس کا حق ہے اس کو ناراض ہونے۔ ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو گئے کسی عمل کی وجہ سے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا اس عمل کو سدھاریں، نہ یہ کہ جی ہمارا ابا تو درست ہی نہیں، ہم سے محبت ہی نہیں کرتا۔ نہیں سمجھ نہیں بات؟ بھائی اپنے عمل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کوئی بھی ہمارا بڑا ہے، ذمہ دار ہے، اگر ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہم سے ناراض ہوا ہے تو ہم اس کی طرف کیا ہو جائیں؟ اپنی کوتاہی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، کس سے ڈرو؟ اللہ سے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب کامیابی کا معیار کس میں ہے؟ اللہ کے ڈر اور خوف میں ہے۔ اور فرمایا اللہ سے ڈرنے کی نشانی کیا ہے؟ کس طرح اللہ سے ڈرا جائے گا؟ کس طرح ہم اللہ کے متقی پرہیزگار بندے بن سکتے ہیں؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں، علماء کے ساتھ ہو جاؤ، طلباء کے ساتھ ہو جاؤ، دینداروں کے ساتھ ہو جاؤ، مجاہدوں کے ساتھ ہو جاؤ، تبلیغیوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو دین کی بات کرنے والے خانقاہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو جو دیندار سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کی یہ نشانی ہے کہ جو سچوں کے ساتھ ہوگا وہ اللہ کا متقی پرہیزگار بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ چیز نصیب فرما دے کہ ہم سچوں کا ساتھ دینے والا بنے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے میرے دوست؟ پھر میں نے شروع میں کہا تھا، پھر ایک روایت اور آپ کو سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا ذلۃ العالم، فرمایا کبھی کا عالم بھی لغزش کھا سکتا ہے، کبھی عالم سے بھی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اتقوا ذلۃ العالم، عالم بھی غلطی کرے تو اس غلطی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا مطلب؟ عجیب فلاں مولوی صاحب کو ہم نے دیکھا وہ گانے بج رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو بھائی اگر اس نے غلطی کی ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کی غلطی کرنا آپ کے لیے دلیل، جو چیز شریعت میں حرام ہو گئی وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کوئی غلط کر رہا ہے تو اس غلطی کی وجہ سے اپنے آپ کو غلطی میں نہ مت ڈالو۔ دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ عالم کی غلطی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا مطلب؟ بھائی عالم نے کوئی غلطی کی ہے تو تم اس عالم کی غیبتیں نہ کرو۔ کیوں؟
اس لیے کہ جو عالم تمہیں تمہاری گناہوں سے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے طریقے راستے بتاتا ہے، وہ اپنے لیے بھی تم طریقے راستوں کو کیا کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور تم اپنے آپ کو برا بنا لو۔ سمجھے نہیں بات؟ ماں باپ کا جھگڑا ہو رہا ہے، اولاد ماں کے ساتھ ہے، اس نے باپ کے خلاف ایکشن لے لیا، ماں باپ دوسرے دن پھر بلکہ ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، کمرے کے اندر کنڈی لگا کے اندر جا رہے ہیں، تو نے تو اپنی بدبخت جہنم بنا لی۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ وہ تو صلح کر کے پھر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور تو نے اپنی کیا خرید لی؟ جہنم خرید لی۔ نہیں، ایسے نہیں، فرمایا کہ بڑوں سے غلطی ہو جائے اپنے آپ کو کیا کرو، بچاؤ۔ بچانے کے دو معنی کہ بڑوں کی غلطی ہمارے لیے غلط کرنے کی سند نہیں ہو سکتی، سمجھ آ رہی بات؟ اگر غلط ہے تو کوئی بھی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وزیر بنے، امیر المومنین بنے، تو سوال کیا، بعض لوگ کہتے ہیں مولوی کا سیاست سے کیا کام؟ عمر ابن خطاب کیا بن رہے ہیں؟ سیاسی امیر بن رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو حضرت عمر فرمانے بتاؤ اگر میں کوئی سیاسی فیصلے غلط کروں تو ایک صحابی کھڑے، یا رسول یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب، پھر ہماری تلوار تیرے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر کو سیدھا کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کسی کی بھی غلطی ہو ہمارے لیے سند نہیں بن سکتی۔ اس لیے ہمارا یقین اور اعتماد ہے کہ گناہوں سے پاک صرف کون ہے؟ فرشتے اور انبیاء۔ فرشتے تو گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور کون معصوم ہے گناہوں سے؟ باقی سب سے غلطیاں ہوئی ہیں بھائی۔ سمجھے؟ سورہ حجرات کی ابتدائی آیت پڑھیں، ابو بکر عمر سے غلطی ہوئی تھی، اللہ کے پاک نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اس لیے کسی کی غلطی ہمارے لیے سند نہیں بن سکتی کہ بھائی وہ یہ غلط کرا تو جی مولوی صاحب سیلفی کھنچوا رہے تو ہم کیوں نہیں کھنچوائیں؟ سیلفی اگر حرام ہے تو سب کے لیے حرام ہے۔ مولوی عدنان کے کھنچوانے سے وہ حلال ہو جائے گی حلال؟ شراب حرام ہے نا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، مولوی شراب پی لے تو شراب حلال ہو جائے گی؟ تصویر حرام ہے تو سب کے لیے حرام ہے۔ بات سمجھ رہی نہیں رہی؟ یعنی کسی کی برائی، کسی کا عمل ہمارے لیے سند بنے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، بس وہ جب سامنے آ جائے تو سب درگزر۔ سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اگر متقی بننا چاہتے ہو تو کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر اور عافیت والا معاملہ فرما، مولا کریم قرآن مجید کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا قرآن کے سمجھنے میں یا سمجھانے میں چھوٹی بڑی جانی انجانی غلطی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جیسا تو چاہتا ہے ویسا قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ۔